راز وفا از قلم مایا خان قسط نمبر 54۔ رومیسا لائٹ بند ہوتے دیکھ آنسو بہاتے رونے لگی۔ اس کی سسکیوں کی آوازیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ ایک تو ویسے بھی سردی کی راتوں میں ہلکی سی آواز بھی بہت تیز لگتی تھی، اور وہ مسلسل روتے گاہک کی نیند حرام کر رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے یار؟ گاہک انتہائی غصے میں کمرے کی لائٹ آن کرتے دارا۔ پہلے ہی پورے 2 دن کی تھکاوٹ سر پر سوار تھی، اوپر سے اس لڑکی کا رونا مزید دماغ گھما رہا تھا۔ رومیسا جو رونے میں مصروف تھی ایک دم کانوں پر ہاتھ رکھتے چیخی۔ وہ بولا ہی ایسے تھا۔ اسے ڈر کر اور زور سے آنکھیں بند کرتے دیکھ گاہک نے گہرا سانس لیا۔ آنکھیں بند کی، ایسے جیسے خود کو سنبھال رہا ہو۔ کیا ہوا ہے؟ اب کی بار گاہک کی آواز بہت آہستہ تھی، لیکن سرد پن ویسا ہی تھا۔ رومیسا اپنی نم آنکھیں کھولتے کمرے میں روشنی دیکھتے شکر کا سانس لینے لگی، اور پھر ایک شکوہ کن نظر گاہک پر ڈالی، جو پہلے سے زیادہ غصے میں پاگل مطلب غصے والا ہو چکا تھا۔ اگر بولنا نہیں ہے تو اب مجھے تمہارے رونے کی بھی آواز نہ آئے۔ اسے کوئی بھی جواب نہ دیتے دیکھ گاہک نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ بولا، اسے عجیب سی چڑچڑاہٹ ہو رہی تھی۔ لائٹ نہیں بند کریں سو پلیز، رومیسا سو سو کرتے فوراً بولی، جس پر گاہک اٹھ کر بیٹھتے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ نظریں مکمل رومیسا کی طرف تھیں، جس کا چہرہ اب پہلے سے زیادہ لال ہو چکا تھا، گول مٹول گال بھیگے ہوئے تھے۔ وہ روتے ہوئے اور پیاری لگ رہی تھی۔ یہ بات گاہک کے دل نے چھپکے سے کہی، جس پر گاہک لعنت بھیجتے اپنی نظروں کو گھما گیا۔ مجھے روشنی میں نیند نہیں آتی، اس لیے لائٹ تو پکا بند ہوگی۔ گاہک نے اس کی بات کو کسی کھاتے میں نہ لاتے کہا، اور دوبارہ لیٹ گیا۔ وہ بس نکاح کر سکتا تھا جو اس نے کر لیا، مزید اب کیا کرتا؟ میرے پاس کوئی کپڑے نہیں ہیں، رومیسا نے پتہ نہیں کس احساس کے تحت ہنوز روتے ہوئے کہا۔ اسے گاہک کی سرد مہری پر رونا آ رہا تھا۔ کیا ہو جاتا اگر وہ لائٹ آن کر کے سو جاتا؟ مطلب؟ گاہک نے اب ہنوز لیٹے ہوئے ہی پوچھا۔ وہ کم سے کم بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ نہیں، رومیسا اس کے اس طرح کہنے پر منہ پھلاتے بولی۔ آنکھیں نم ابھی بھی تھیں جب وہ آگے سے کچھ کہہ رہی تھی، یا تو کہتا کیا مطلب؟ غصہ اسے بھی آ رہا تھا اب۔ معصوم رومیسا کے غصے سے گاہک کو ڈرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا۔ گاہک اس کے ایٹیٹیوڈ پر گھورتے کندھے اچکا کر دوبارہ ریموٹ پکڑ گیا۔ آپ بہت برے ہیں، میں اپنے کوارٹر جا رہی ہوں۔ میں جا کر اماں کو بتاؤں گی سب سے بوڑھے تو آپ ہیں، میں ہی پاگل تھی جو کب سے یہ چبھنے والے کپڑے پہن کر آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ تو آتے ڈانٹنے لگ گئے۔ رومیسا اسے ریموٹ پکڑتے دیکھ صوفے سے اٹھتی، اونچا اونچا روتے ہوئے کہتی، دروازے کی طرف بڑھی۔
گاہک اسے روتے دیکھ ایک دم بخلاتے اٹھا اور اس کی باتیں سنتے تو حیران در حیران ہوا۔ آخری بات پر دل میں ایک بٹ مس ہوئی، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آیا تھا اس نے ڈانٹا کب تھا۔ وہ تو جلدی سے سو ہی اس لیے رہا تھا کہ وہ کہیں اس کے غصے کا نشانہ نہ بن جائے۔ ایک قدم بھی کمرے سے باہر نہیں نکالنا۔ گاہک بیڈ سے اٹھتے اسے سنجیدگی سے ٹوک گیا جو دروازہ کھولنے لگی تھی۔ سو ابھی بھی جاری تھا۔ اب شاید وہ دل میں گاہک کو کوس رہی تھی۔ میں اماں پاس جاؤں گی، وہاں میرے کپڑے ہیں۔ اور ہچ کی لائٹ بھی بند ہوتی۔ رمیسا گاہک کی طرف مڑتے اسے دیکھتے بولی، اب تو اس قدر رونے سے اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ گاہک حیران تھا کہ وہ کیسے اتنا رو لیتی ہے۔ کیا اس نے آنکھوں میں کوئی ٹینکی فکس کی تھی؟ جو بھی ہے، آپ ایک قدم کمرے سے باہر نہیں نکالیں گی۔ یہاں آپ اپنی مرضی سے آئی ہیں، لیکن جائیں گی اب میری مرضی سے۔ گاہک اب اس کے بالکل سامنے آتے بولا۔ اسے نیم برہنہ دوبارہ دیکھتے رمیسا نظریں جھکا گئی۔ کپڑے ابھی بھی کچھ دیتا ہوں اور صبح کی صبح دیکھیں گے۔ گاہک چپ کرتے پھر بولا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سچ میں اس ڈریس میں نہ سو پاتی۔ یہ تھوڑا ہیوی تھا۔ رمیسا اپنی انگلیاں سے کھیلتی اس کے پیچھے پڑی۔ یہ پہن لیں آپ۔ گاہک اپنا سفید ٹراؤزر شرٹ اس کی طرف کرتے بولا، جو رمیسا نے بھی چوں چرا کیے بغیر پکڑ لیا۔ گاہک اسے دیتے کمرے میں آ گیا۔ وہ پہلی بار کسی کو اپنے کپڑے دے رہا تھا، ورنہ اس نے کبھی بچپن سے ہی شیئرنگ نہیں کی تھی۔ رمیسا اپنے بھاری کپڑے اتارتے گاہک کا ٹراؤزر شرٹ پہنتی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتی سرخ ہوئی۔ اس نے اس طرح کا لباس پہلی بار پہنا تھا، اس لیے باہر جاتے شرم آ رہی تھی۔ پھر دماغ میں کچھ سوچتے گاہک کی شال لیتے باہر چلی گئی، جہاں کمرے کی لائٹ ابھی تک آن تھی۔ گاہک جو غیر ارادی طور پر رمیسا کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ اسے دیکھتے بے ساختہ مسکرا دیا۔ وہ کل سے اب مسکرایا تھا۔ کیونکہ رمیسا اس کی بڑی سی شرٹ پہنے اور لمبا ٹراؤزر پہنے ڈوریمون لگ رہی تھی۔ وہ اتنی پیاری تو پہلے والے کپڑوں میں بھی نہیں لگ رہی تھی جتنی اب لگ رہی تھی۔ لیکن گاہک فوراً سے اپنی حسین باتیں سنجیدہ ہوا، جبکہ رمیسا صوفے کی طرف قدم لیتی واپس جا بیٹھی۔ میں نے شال تو نہیں دی تھی، وہ کیوں چوری کی ہے؟ گاہک اسے اپنی اتنی بڑی شال میں دیکھتے بولا۔ شاید کہیں نہ کہیں اس کا خود سے اب چھپانا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ رمیسا کی آنکھیں پھر نم ہوئیں۔ میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ اس کے ساتھ دوپٹہ آپ نے نہیں دیا تھا، اس لیے میں نے یہ لے لی۔ رمیسا فوراً وضاحت دیتی صوفے پر لیٹنے لگی، جو اس کے لیے کافی چھوٹا تھا کیونکہ وہ تھوڑی ہیلدی جو تھی۔ ہاں تو یہ میرے کپڑے ہیں، میں دوپٹہ کہاں لیتا ہوں؟ گاہک بھی فوراً بولا، جس پر رمیسا خاموش رہی۔ شاید اس کا ایک مسئلہ حل
ہو گیا تھا، اس لیے وہ پرسکون تھی۔ بیڈ پر آ جاؤ کیونکہ لائٹ تو میں بند کروں گا ہی، یہاں میں پاس ہوں گا تو ڈرو گی نہیں۔ پتہ نہیں کس احساس کے طور پر گاہک جو بیڈ کے بالکل درمیان میں تھا سائڈ پر ہوتے بولا، جس پر رمیسا بھی کچھ دیر سوچتی، اٹھ کر بیڈ کی طرف آئی۔ شاید اس سے کچھ زیادہ ڈر لگتا تھا، اس لیے تو شیر کے جال میں خود آ رہی تھی۔ اب مجھے بالکل ڈسٹرب نہیں کرنا ورنہ ٹیرس میں رات رہنا پڑے گا تمہیں۔ وہ ایک دوبارہ حد سے زیادہ سنجیدہ ہوتے بولا اور لائٹ آف کر گیا۔ رمیسا فوراً سے بیڈ کے ایک کونے پر سمٹ کر لیٹی۔ اسے گاہک کی بات پر ایک ناول کا سین یاد آیا تھا، جب گاہک جیسا روٹ ہیرو ہیروئن کو سردی میں کمرے سے نکالتے ٹیرس پر کھڑا کر دیتا ہے۔ رمیسا سوچ کر ہی ڈرتے آنکھیں بند کر گئی، اور پھر کب دونوں اپنی زندگی کی نئی شروعات میں ایک بستر پر سوئے کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ گاہک کی آنکھ مسلسل اپنے بجتے فون پر کھلی۔ پتہ نہیں کہ کس سے صبح صبح موت پڑ گئی تھی، کون مر گیا ہے صبح صبح۔ نمبر دیکھے بغیر گاہک کال اٹھاتے دارا، ابھی تو سب زندہ ہیں لیکن اگر تو 1 گھنٹے سے نیچے نہ آیا تو تیری موت میرے ہاتھوں پکی ہے۔ راہی خان دوسری طرف عبداللہ خان اس کی آواز سنتے بولے۔ گاہک عبداللہ خان کی آواز سنتے اپنا لب دانتوں میں دبا گیا۔ بابا، شادی کے بعد فرسٹ مارننگ ہے، ایسے کیسے آ جاؤں؟ تو کرنے دیں۔ گاہک نے اپنے ازلی روپ میں آتے انہیں تنگ کیا۔ وہ شادی کروا چکے تھے، اب گاہک انہیں اتنا تنگ کرتا کہ خود پچھتاتے۔ وہ ان سے ناراض کبھی نہیں ہو سکتا تھا، بس تھوڑا تنگ تو کرتا اور بدلہ لیتا۔ شٹ اپ، تمیز نہیں ہے باپ سے بات کرنے کی؟ اس کی بات سنتے عبداللہ خان سرخ ہوتے بولے اور کال بند کر گئے۔ گاہک کال بند ہوتے دیکھ سنجیدہ ہوا۔ یہ روپ اس کا صرف عبداللہ خان اور دوستوں کے لیے تھا، ورنہ وہ ایک بالکل مختلف انسان تھا۔ گاہک کی نظر بے ساختہ گھڑی کی طرف گئی جہاں صبح کے 9 بج رہے تھے۔ گاہک اٹھ بیٹھا اور ایک سنجیدہ نظر رمیسا کی طرف ڈالی جو سکون سے دونوں ہاتھ چہرے کے نیچے رکھے سوئی ہوئی تھی۔ وہ کسی بچے کی طرح سمٹ کر سوئی بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن گاہک نظریں گھماتے اٹھا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اگر اس کی زبردستی شادی نہ ہوتی تو آج کی صبح بالکل مختلف ہوتی۔ ڈریسنگ روم سے نکلتے گاہک نے سامنے لگے لانگ مرر میں اپنا آپ دیکھا۔ وہ گرے کلر کی شلوار قمیض پر سفید شال لیے بالکل تیار تھا، لیکن اس کی شریک حیات ابھی تک اسی طرح سوئی ہوئی تھی۔ جسے دیکھتے گاہک کا غصہ پھر دماغ پر سوار ہوا۔ رمیسا اٹھ جاؤ، گاہک نے آواز دی، لیکن رمیسا پر دور دور تک کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ ویسے کی ویسی سوئی رہی، جس پر اب گاہک کے ماتھے پر بل ڈلے، لیکن وہ مرد تھا، اسے ہی ضبط کرنا تھا، اس لیے بیڈ کے قریب جاتے اب پھر آواز دی، رمیسا اٹھ جائیں۔ لیکن رمیسا اگر اتنے آرام سے اٹھ جائے تو اسے رمیسا کون کہے؟ وہ تو ڈول کی آواز پر بھی نہ اٹھے۔
ٹھک ٹھک۔ ابھی گاہک اسے دوبارہ آواز دیتا کہ دروازہ نوک ہونے پر دروازے کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم چھوٹے سائیں، یہ رومسی کے کپڑے ہیں۔ ابھی گاہک خان نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ سامنے رومیسا کے کپڑے ہاتھ میں پکڑے ارم اماں بولیں، جس پر گاہک سر ہلاتے سلام کا جواب دیتے۔ کپڑے پکڑ گیا۔ وہ بیچارہ ان کو کمرے میں آنے کا بھی نہیں کہہ سکتا تھا، اور پھر اندر آ گیا۔ ارم اماں اس کے اس نئے روپ کو دیکھتی، انہیں خوش رہنے کی دعا دیتی، برا بنائے بغیر واپس چلی گئی۔ اگر انہیں یہ پتہ چل جاتا کہ رومیسا ابھی تک سو رہی ہے تو وہ رومیسا کو دو لگا دیتی، جو پہلے دن ہی ان کا نام روشن کر رہی تھی۔ خیر، گاہک خان نے آج رومیسا کو بچا ہی لیا تھا۔ رومیسا اٹھیں۔ اب کی بار گاہک نے اس کی بازو ہلائی۔ اماں سونے دیں مجھے، آج میں نے حویلی نہیں جانا، وہاں سب بہت برے ہیں، اور چھوٹے خان بابا ڈانٹتے بھی ہیں۔ رومیسا نے سوئے ہوئے وہ بہانہ لگایا جو وہ روز لگاتی تھی کہ اسے حویلی نہ جانا پڑے اور نہ کام کرنے پڑیں۔ گاہک کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑے، صبر ختم ہوا اور وہ سائڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ اٹھاتے زمین پر پھینکا۔ آہ! ایک دم اتنی آواز پر رومیسا اٹھی، بے ساختہ ہاتھ دل پر رکھا جو ابھی باہر آ جاتا۔ اگر 5 منٹ میں آپ یہ کپڑے پہن کر تیار نہ ہوئی تو میں کیا کروں گا یہ مجھے بھی نہیں پتہ۔ بہت کر لیا کل رات سے آپ کو برداشت۔ گاہک اسے اٹھے دیکھ ڈانٹتے بولا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ رومیسا کو تو 1% بھی اس کے غصے کی سمجھ نہیں آئی۔ لیکن اس کے لہجے سے ہرٹ ضرور ہوئی۔ وہ کل سے اسی طرح بات کر رہا تھا تو برداشت کب کیا تھا؟ یہ رومیسا سوچ کر رہ گئی، لیکن کچھ بھی کہے بغیر کپڑے لیتی ڈریسنگ روم کی طرف گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد رومیسا خوبصورت سا سرخ چکن کا سوٹ پہنے باہر آئی، جس کی قمیض لانگ تھی اور بازو بہت پیارا، یہ کھلا کلر اس پر بہت جچ رہا تھا۔ میک اپ اس کے پاس کوئی تھا نہیں، اس لیے چہرہ دھلا ہوا صاف تھا۔ ہونٹ سردی میں شاور لینے کی وجہ سے سرخ تھے، گال بھی ہمیشہ کی طرح لال۔ وہ کل رات سے اب نئے روپ میں آتے گاہک کو اسٹیل کر رہی تھی۔ اس پر سب کچھ ہی جچتا تھا۔ جسامت تھوڑی ہیلدی تھی لیکن اس پر سوٹ کرتی تھی۔ وہ اپنی خوبصورتی کے ساتھ کسی بھی زیرو کو ایمان ڈگمگا سکتی تھی۔ گاہک اس سے نظریں پھیرتے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اب اس نے ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ رومیسا کی آنکھیں اس کے رویے پر نم ہوئیں، جو کبھی اسے اگنور کر رہا تھا اور جب بات کرتا تب بھی سرد لہجے میں، جیسے احسان کر رہا ہو۔ رومیسا اپنے آنسو گلے میں اتارتی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ ایک ساتھ آگے پیچھے چلتے، مکمل اور منفرد لگ رہے تھے۔ او، تیل لے کر آئیں ریحانہ آنٹی، سردار صاحب کی صبح ہو گئی ہے۔ ریحان نے گاہک کو ڈائننگ روم میں آتے دیکھ طنز کرتے کہا۔ گاہک خان اسے ضحیٰ کو، ابرار شاہ اور نیہا کو یہاں دیکھتے حیران ہوا۔ السلام علیکم۔ ابھی گاہک خان جوابی کارروائی کرتا کہ رومیسا
اندر آتی نظریں جھکائے ہی سلام کر گئی۔ سب اسے دیکھتے نرم سا مسکرائے تھے۔ وہ پیاری ہی اتنی لگ رہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے ریحانہ بیگم اس کے پاس جاتی، ماتھے پر لب رکھتی، محبت سے جواب دے گئی۔ پھر رمیسا مسکراتی زوہا، ایمان اور نیہا سے ملی۔ بیٹھو بیٹا۔ گاہک کے ساتھ عبداللہ خان اسے کھڑا دیکھتے بولے، جبکہ گاہک کو گھورا، جو خود سکون سے بیٹھ گیا تھا بیوی کو بٹھاتے بغیر۔ بڑے کوئی 2 نمبر انسان ہو تم گاہک، نکاح کر لیا اور بتایا بھی نہیں۔ زوہا نے سب کے درمیان میں ہی گاہک کو لتاڑا۔ شادی نہیں، زبردستی۔ بولو یار، مجھے تو پرسوں تک خود نہیں پتا تھا، ورنہ میں انگلینڈ سے ہی نہ آتا۔ زوہا کو ناراض ہوتے دیکھ گاہک نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے ایسے کہنے پر رمیسا کے آنسو پھر آنکھوں میں آئے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ زوہا کو کم، اسے زیادہ سنا رہا ہے۔ جو بھی ہے، قبول ہے تو تم نے خود بولا ہے نا؟ زوہا نے اس کی بات کو کسی کھاتے میں نہ لیتے دیکھ کہا۔ گاہک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ بعد میں اسے مناتا سکون سے، او بھائی، یہ تو کھا کیوں رہا ہے؟ پہلے پیسے دے۔ گاہک جو سامنے سے گرما گرم پراٹھا لیتا کہ ریحان ٹوک گیا۔ سب کی نظریں اس کی طرف گئی، جو پتہ نہیں اب کیا نئی بات کرنے والا تھا۔ جاری ہے۔